الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته ومن ساءته سيئته فهو مؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك محمد خير الخلق كلهم. معزز اور مکرم سامعین، پیارے نوجوانوں، بزرگوں، پیارے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بڑا قیمتی خزانہ اور بڑی قیمتی دولت ایمان کی شکل میں عطا فرمایا ہے. اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. جس طریقے سے تمام چیزیں جب اس کو چھوڑ دی جائیں پرانی ہو جاتی ہے، زنگ لگ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اس پر ہم محنت کرتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، چیزوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو، صحیح سالم رہے. بالکل اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے، جو سب سے قیمتی دولت اور قیمتی سرمایہ ہے، اس کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی. دیکھ ریکھ، دیکھ بھال ہر وقت اپڈیٹ کرنا پڑے گا، ہر وقت خیال رکھنا پڑے گا. جو نگیٹو چیزیں ہیں، اپوزٹ چیزیں ہیں، منفی چیزیں ہیں، اس سے ہمیں بچنا پڑے گا. تو ہمارا ایمان بنتا رہے گا، مضبوط ہوتا رہے گا، اور یہ ایمان ہمیں نیک عمل پر کھڑا کرے گا اور برائیوں اور گناہوں اور بے حیائیوں سے روک دے گا، اور دنیا میں بھی ہمیں سکون سے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمیں آرام سے رکھنے کا ذریعہ بنے گا. جس طریقے سے ہم باغ لگاتے ہیں یا کھیتی کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، تمام چیزیں وقت پر کرتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، اس کے لیے آدمی رکھتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ایمان کی دولت ہے کہ ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں، دیکھ بھال کریں اور صاف صفائی کرتے رہیں. ایمان کے مخالف چیزیں کیا ہیں اس سے ہم بچتے رہیں، تو پھر یہ ایمان نکھرتا چلا جائے گا. اگر باغ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو یقیناً وہ گھاس پھوس کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا. اسی طرح ہم گھر کی صاف صفائی نہ کریں تو چند دن میں سامان خراب ہو جاتے ہیں، زنگ لگ جاتے ہیں، مکڑیوں کے جالے لگ جاتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی خرابیاں آنے لگتی ہے. ہم صاف صفائی کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں. انسانوں کو اگر بچوں کو ایسے ہی بے راہ روی پر چھوڑ دیا جائے، بچے بدمعاش بن جاتے ہیں، شریر بن جاتے ہیں. ان کی عمدہ اور اچھی تربیت کرنی پڑتی ہے، ٹریننگ دینی پڑتی ہے. پھر وہ بچے جس حساب سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ بچے اسی طرح بنتے سنورتے اور نکھرتے چلے جاتے ہیں. کھانے کو ہم ایسے ہی گیس پر چڑھا دیں وہ نہیں پکے گا، دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہے. ان کو باریکی کے ساتھ تلا بھنا جاتا ہے اور مسالے ملائے جاتے ہیں، اور پھر بہت ہی محنت کے ساتھ اس کو تیار کیا جاتا ہے. ذرا سی اگر کمی آئی، بے توجہی ہو گئی، کھانا ہمارا خراب ہو جاتا ہے، لذیذ ذائقے دار نہیں بنتا، کھانے کے لائق بھی نہیں ہوتا ہے. بے توجہی بھی، نمک زیادہ پڑ گیا، کھانے کے لائق نہیں رہے گا، پھیکا رہ گیا، وہ کھانے میں مزیدار نہیں ہوگا. اسی طریقے سے بلکہ اس سے زیادہ ہمیں اور آپ کو ایمان کے حفاظت کی ضرورت ہے. ایک ایک چیز بالکل باریکی کے ساتھ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی. اور اس لیے بھی کیونکہ یہ پوری کی پوری دنیا
آج ایمان کے اور ایمان والوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ایمان کو چھیننے لوٹنے جھپٹنے والے بہت ہیں، بہت سارے آلات ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل ہے یہ ایمان کو چھیننے کا آلہ ہے، اگر ہم نے صحیح یوز کیا الحمدللہ، ورنہ پھر ہمارا ایمان تک یہ ختم کر دیتا ہے، ہم پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج سماج کے اندر بے راہ روی کتنی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگ زبان سے کیا کیا بول دیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ کفر کا ارتکاب کر چکا ہوتا ہے، ایمان سے نکل گیا، بیوی سے نکاح ٹوٹ گیا، وہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ دین کے کسی بھی شعار کی توہین کرنا یہ بھی کفر کا ذریعہ ہے، ایمان اس سے نکل جاتا ہے، سلب ہو جاتا ہے۔ اب ہم ان باتوں کو جو کہ سمجھتے نہیں، یقین پختہ نہیں، علم نہیں، علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں، مسجدوں میں آتے جاتے نہیں، غلط ماحول میں رہتے ہیں، فساق و فجار کے ساتھ رہتے ہیں، کفار و مشرقین کے ساتھ غلط تعلقات ہیں، غلط ماحول اور صحبت میں رہ کر کے ہم وہ چیزیں حاصل نہیں کر پاتے، اور ہمارے دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی، اور غلط ماحول کا اثر بھی غلط پڑتا ہے، اور دھیرے دھیرے ہم بھی بے راہ روی اور غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ اور شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ ہمارا ایمان دل سے کسی طرح نکال دے۔ مومن جب مومن ہو کر کے مرتا ہے تو شیطان روتا ہے، ابلیس ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے کہ تم کیوں اس پر محنت نہیں کیا، تم نے محنت نہیں کی، آج یہ ایمان کے ساتھ چلا گیا۔ رو رہا ہوتا ہے کہ ہائے میری ناکامی کہ یہ ایمان کے ساتھ مر گیا، میں جس طرح محنت کرنا چاہیے نہیں کر پایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان ابلیس جو ہمارا دشمن ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری محنت نہیں ہو پائی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان یوں ہی رہ جائے گا، بچ جائے گا؟ بہت مشکل ہے، خاص کر کے آج کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ تاکید بھی فرمائی، ایمان والوں کو بشارت بھی دی، ہماری تعریف بھی کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر مختلف بے شمار مقامات پر ایمان کا تذکرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے 40 سال میں 13 سال تک مکے میں رہے، صرف ایمان پر آپ کی محنت ہوئی، ایمان کو بنایا، لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دی۔ نماز بھی فرض ہوئی 8 سال کے بعد، نبی بننے کے 8 سال کے بعد 90 سال میں، یعنی 49 سال کی عمر ہوتی ہے تب نماز فرض ہوتی ہے، اور فرض بھی ہوئی تو مکے میں جب تک رہے صرف 2 رکعت ہی پڑھتے تھے، ظہر بھی 2، عصر بھی 2، عشاء بھی 2، یہ فرض 2 ہی رکعت تھی۔ نہ روزے کا حکم، نہ زکوٰۃ کا حکم، نہ جمعہ، نہ عید، نہ بقرعید، کوئی حکم نہیں ہے، صرف نماز ہے، اور وہ بھی فرض 4 کے بجائے 2 رکعت ہے۔ یہ اس لیے تاکہ لوگوں کا ایمان پہلے مضبوط ہو جائے، جب ایمان بن جائے گا تو پھر تمام اعمال کا کرنا آسان ہو جائے گا، یہ خود بخود کرتے چلے جائیں گے۔ اور ہوا بھی یہی، نبی نے ایسی محنت کی ایمان کے اوپر، صحابہ کو اس طرح تیار کیا کہ جب ان کا ایمان اندر سے بن گیا تو بڑی سے بڑی طاقت آئی، صحابہ کرام کو ایمان سے ہٹا نہیں سکا، جم گئے ایمان پر۔ اور قرآن کریم نے تعریف فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمارا رب ہے۔ بالکل مطمئن ہو کر کے اللہ کو جب نے رب مان لیا، مکمل بھروسہ اور اعتماد کر لیا، تو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ثم استقاموا، یہ لوگ کہتے ہیں رب ہمارا یہی ہے، اللہ ہے، اور پھر اس پر جم گیا، ثابت قدم رہا، ذرہ برابر بھی ہلا نہیں۔ بڑے سے بڑے کافر آئے ہلانے والے، بہت زیادہ آفریں کی گئی، بڑے بڑے آفر پیش کیے گئے، لیکن صحابہ کرام نے ہر آفر کو ٹھکرا دیا، اور ذرہ برابر بھی ایمان کا سودا کبھی بھی گوارا نہیں کیا۔ تو اسی کی تعریف فرمائی، ثم استقاموا، ایمان پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر فرشتے نازل ہو رہے ہیں ان کے اوپر، ایمان والوں کے لیے آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں فرشتے آ کر؟ اللہ تخافوا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد کرواتا ہے، اگر ہمیں دکھتا نہیں
تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری مدد نہیں ہو رہی۔ مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 10 روپیہ رکھیں اور وہ 10 کا نوٹ 100 میں بدل جائے، آپ گیہوں رکھیں آدھی بوری اور وہ فل ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ پر غیبی طور پر اللہ چھپا ہوا ہے اور اس کو مان لینا ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ ہی مارتا جلاتا پیدا کرتا کھلاتا پلاتا ہے، ان تمام چیزوں کو مان لینا ہے اگرچہ ہمیں اللہ دکھتا نہ ہو۔ اور یہی تو راز ہے، یہی تو راز ہے، اگر اللہ دکھ جائے تو پھر بھائی انسان بھی دکھتا ہے، ساری چیزیں دکھتی ہے، تو پھر اس کی اہمیت کیا رہے گی؟ یہی تو راز ہے کہ اللہ نے اپنی تمام قدرت کا مظاہرہ کر دیا، ہر چیز میں قدرت ڈال دیا، ہمارے تمام کے تمام جسموں میں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخنوں تک اللہ نے اپنے عجائب اور اپنی قدرتوں کا مکمل ظہور کر دیا ہے۔ یہ کھال سے بال نکالنے والا، سر میں بال نکالنے والا، ناخنوں کو نکالنے والا، زمین سے پانی کو نکالنے والا، درختوں پر ہرے ہرے پتے لگانے والا، روزانہ سورج اور چاند کو نکالنے والا، تاروں کو اگانے والا اور دنیا کے تمام نظام کو چلانے والا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ قدرتوں کو دیکھیں، انسانوں کو کہا گیا کہ اللہ کی قدرت میں غور کرو، نشانیوں میں غور کرو اور تم ایمان لے آؤ، اور کہا کہ تمہارے جسم کے اندر جو روح ہے اس کی کیا حقیقت ہے، تم روح کو سمجھ لو، اللہ کی حقیقت تمہارے سمجھ میں آ جائے گی۔ روح کیا ہے، جان کیا ہے؟ آپ انگلی کو کاٹ کے الگ کیجئے، جان ختم، باقی جسم کی نشو نما ہوگی، جسم بڑھے گا، وہ کٹی ہوئی انگلی جان نکل گئی، اب وہ بڑھ نہیں سکتی، ختم ہو جائے گی۔ اس جان کو جو انگلی سے نکل رہی ہے کسی نے نہیں دیکھا ہے، مانتا سب ہے کہ انگلی سے جان نکل گئی ہے، ہمارے جسم میں جان ہے، لیکن کسی نے دیکھا ہے آج تک؟ یہ ایسی چیز ہے ہی نہیں جو نظر آئے، جس کو چھو سکیں، دیکھ سکیں، ایک ایسی چیز کہ جس کے بلبوتے ہم زندہ ہیں، جو ہمارے جسم کے رگ رگ میں ہے، کن کن میں ہے، تمام چیزوں میں ہے، جان نہیں سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر ہماری ظاہری نظروں سے نہیں دکھتا ہے تو کیا مطلب کہ اللہ نہیں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کہتا ہے تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں، اور اللہ کے بغیر ہم ایک منٹ بھی زندہ ہی نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ سانس کا چھوڑنا، یہ سانس کا لینا، زمین سے پانی کا نکالنا اور مٹی سے دانے کا اگانا، یہ کس کی قدرت کا کرشمہ ہے؟ یہ سب اللہ کے قدرت کا کمال ہے۔ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے تاکہ انسان ہماری قدرت پر غور کرے اور ہمیں پہچاننے میں ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہ کرے۔ اللہ کے قدرتوں کو پہچاننا ہے، اور یہی اصل ایمان ہے کہ وہ غائب بھی ہیں لیکن ہر جگہ موجود بھی ہیں، حاضر اور حاضر بھی ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، دلوں کے دھڑکنے والی آواز کو سن رہے ہیں، اور مکمل اس پر ایمان لانا ہے، ہر جگہ ہر چیز میں ایمان لانا ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا کام کرنے والا، بگاڑنے والا، بنانے والا سب اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ سانس لیتے ہیں چھوڑتے ہیں اللہ کرتا ہے، درخت کے پتے ہلتے ہیں اللہ کی قدرت سے ہل رہا ہے۔ کوئی چیز اپنے آپ نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو، اس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ نے جو بھی پیغام دیا بالکل حق اور سچ ہے۔ نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے۔ قرآن سچی اور آخری کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تمام فرشتے سچے ہیں۔ اللہ نے جتنی باتوں پر ایمان لانے کے لیے کہا، ہر چیز پر ایمان لانا یہی اصل ایمان ہے۔ اور ایک بنیاد، ایک کسوٹی اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرتہ حسنتہ، بہترین حدیث۔ اگر تم پرکھنا چاہو، اپنے آپ کو سمجھنا چاہو کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں، فرمایا کہ میں تم کو جانچنے کا ایک آلہ دے رہا ہوں، ایک ہتھیار دے رہا ہوں، اس کے ذریعے جانچ لو کہ تم مومن ہو کہ نہیں ہو۔
فرمایا من سرت ہو، جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ کوئی بھی نیک کام کر رہا ہے اور اس کے دل میں خوشی ہو رہی ہے۔ من سرت حسنت ہو، جس کی نیکی اس کو خوش کر دے۔ ومن ساءت سیئت ہو، فرمایا اور اس کی برائی اس کو رنجیدہ کر دے، غمگین کر دے۔ کوئی گناہ ہوا، ہمیں غمگینی ہونے لگی، دل میں تکلیف ہونے لگی کہ اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا، یہ گناہ ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دن بھر ہم اللہ کے رحم و کرم پر جیتے ہیں، اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا کھاتے اور پیتے ہیں، اور پھر ہم سے گناہ ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انسان گناہ کر کے کبھی بھی چین سے نہ بیٹھے جب تک کہ اس گناہ کو چھوڑ نہ دے، توبہ نہ کر لے، اس وقت تک انسان کو چین نہ آئے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو سمجھ لو فہو مومن، تو وہ مسلمان ہے، مومن ہے۔ نبی نے یہ ٹھپا اور مہر لگا دیا۔ من سرت ہو، جس کو یہ بات خوش کرے، حسنت ہو یعنی اس کی نیکی، کوئی بھی نیک کام ہم نے کیا الحمدللہ کہیں کہ اللہ نے توفیق دی اور ہم نے یہ نیک کام کر لیا۔ نیکی سے مومن خوش ہو جاتا ہے اور برائی سے غمگین ہو جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو سمجھ لو ہم مومن ہیں الحمدللہ۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے، فرمایا کہ کیفیت پیدا کرو اور اپنے آپ کو کامل مومن بناؤ۔ تم نام کے تو مسلمان ہو سکتے ہو، کام کے مسلمان تم ابھی نہیں ہو۔ آج ہم حالات کا جائزہ لیں، کتنے نام کے کتنے کام کے، یہ خود آپ سوچیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ بڑی بڑی تقریریں آپ بھی کر لیں گے، اور جب گلی کوچے میں کھڑے ہوتے ہیں تو لمبی لمبی تقریریں ہم سے زیادہ آپ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے رات کی تنہائی میں بستر پر بیٹھ کر ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر دل سے ایمان نکل گیا، نہ جانے کتنے بے ایمان قبروں میں چلے گئے، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہمیں دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن یہ حقیقت ہے، قبر کا عذاب ہو رہا ہے اور کل قیامت میں بھی پکڑا جائے گا۔ اگر میرا انتقال، میری موت رات میں ہو جائے یا کل ہو جائے، ہمارے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے جو ان کے ساتھ ہوا۔ وہ بھی کل تک ہمارے بیچ میں تھا، چلتا پھرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، اچھا ہٹا کٹا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، چلا گیا، ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن ہم لے کر کے کیا جائیں گے؟ کبھی سوچا نہیں؟ دن بھر کمایا، رات میں سوچ لیا کیا کمایا کیا کھویا، سو گیا، صبح اٹھا، کھینی لیا، بیڑی لیا، چل دیا، جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ بچہ صبح اٹھا اپنے کام میں، باپ اپنے کام میں، ماں اپنے کام میں، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ناراض ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، کہاں نیکی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، کہاں حرام و حلال، ذرہ برابر کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ شراب پی رہا ہے، کھلے عام سب کے سامنے طلاق بول رہا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 12 7 8 بول رہا ہے، نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، گالی گلوچ کھلے عام کر رہا ہے، اور ایسی ایسی گالیاں کہ انسان تو کیا جانور بھی شرمسار ہو جائے، شیطان بھی گالی سن کر کے بھاگ جائے کہ اب ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ سماج ہو گیا تو آپ کس چیز کی فکر میں ہے کہ ایمان بچ کر کے چلا جائے گا؟ دھڑلے سے گناہ۔ فرشتے نے یہی تو کہا تھا، اے اللہ ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جائیں گے، فساد مچائیں گے، گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کو مارنے کے در پر رہیں گے، ہر وقت ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہیں گے، ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ نحن نقدس لک، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تو آپ کی تعریف میں لگے ہی ہوئے ہیں، ہم تو آپ کی عبادت کر ہی رہے ہیں، ایسے لوگوں کے کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ ہم جو چیز جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد شیطان کو بھی مہلت دیا کہ جاؤ، اگر تم مہلت مانگتے ہو بہکاؤ، لیکن سنو، جو میرا نیک بندہ ہوگا وہ کبھی تمہارے چنگل میں نہیں پھنس سکتا۔ اب آپ خود بتائیں، اگر ہم بے راہ روی پر ہیں، نا سمجھی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو شیطان کتنا خوش ہو رہا ہے، اور فرشتوں کو کتنی غمگینی ہو رہی ہوگی کہ ہم نے صحیح کہا تھا کہ یہ انسان
واقعی اسی طرح نکلے گا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایمان پر جمنے والا پیدا کیا، اور اسی کی تعریف قرآن میں فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا۔ وہ فرشتے آ کر کے کہتے ہیں، دنیا میں بھی قبر میں بھی ہر جگہ اللہ کے فرشتے تسلی دیتے ہیں، تم ایمان والے تھے، ایمان پر جمے ہوئے تھے، بڑی قربانی دی تم ایمان پر، اللہ تخافوا، ڈرو مت، گھبراؤ مت، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے بہت محنت کر لی ہے، ولا تحزنوا، غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت دے دی۔ دنیا میں بھی جب ہم نیک کام کرتے ہیں فرشتے ہمارے لیے جنت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور فرمایا بالجنت التی کنتم توعدون، کون سی جنت؟ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ ایمان والوں سے یہ وعدہ ہے اللہ کا، تم نیک کام کرو، اپنے ایمان پر جم جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسی جنت دیں گے، ایسی جنت دیں گے کہ نہ دماغ میں کبھی سوچ سکتے ہو، نہ دل پر کبھی خیال گزر سکتا ہے، اور نہ ہی کبھی تم اس کو محسوس کر سکتے ہو، اس دنیا میں تم محسوس نہیں کر سکتے۔ وہ جنت اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تیار کر کے رکھا، اور جنت کا ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں دیا۔ ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی جنت کا ٹکٹ ہے۔ یہی ٹکٹ اللہ تعالیٰ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں گے، اور تمام انسانوں کے گناہ ایک پلڑے میں، یہ ٹکٹ جھک جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس ٹکٹ کو ہمیں بچانا پڑے گا۔ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کی حقیقت کو سمجھ کر ہم نہ پڑھیں۔ کافر بھی لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی یاد کر سکتا ہے، ایک بچہ بھی پڑھ دیتا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں رہیں، جس دور میں رہیں، جس جگہ پر رہیں، بڑی سے بڑی قربانی کا وقت آ جائے، ایمان کی رسی کو ذرہ برابر ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ روم یعنی ایک عیسائی بادشاہ نے اس تگڑے صحابی، خوبصورت صحابی کو گرفتار کر لیا، کہا کہ ہم سنتے ہیں کہ تم بڑے مضبوط ہو اور تم ایمان سے نہیں پھرتے ہو، بڑے ڈیل ڈول خوبصورت بھی ہو، سنو اگر تم میرے عیسائی مذہب کو قبول کر لو تو میں اپنی لڑکی سے جو سب سے خوبصورت ہے تم کو میں شادی کراؤں گا، اور میری حکومت میں تم جتنا حصہ مانگو منہ کھولو، میں تمہیں اپنی حکومت میں حصہ دے دوں گا۔ کارے بیوقوف، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک، یعنی حضرت عمر کے دور میں تھے، تقریباً 20-25 سال کے بعد، حضرت آپ کے وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، کہا اس وقت سے لے کر آج تک تو ایمان سے نہیں پھرے، بڑے بڑے آفر ملے، آج تو آیا ہے آفر دینے کے لیے؟ کہا دیکھو اگر صحیح طریقے سے مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ انگلی ٹیڑھی کرنی ہم کو بھی آتی ہے۔ کہا تم کو جو کرنا ہے کرو، لے لو میرا امتحان، تم نبی کی بات کرتے ہو اور نبی کے دامن کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہو، نبی کو ایک کانٹا بھی چبھ جاتا تو ہم نبی کے دور میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور آج تم اتنے سال کے بعد نبی کے دامن کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ کہا دیکھو مان لو، اور آپ کے ساتھ 80 صحابہ کرام، 80 مسلمانوں کو اور گرفتار کیا گیا تھا، سب کو قید میں ڈال دیا گیا، باندھ دیا گیا، بڑی سزائیں دی گئیں، مارا اور پیٹا جا رہا ہے۔ چنانچہ امتحان لینے کے لیے ان کو بھی بند کر دیا گیا، باندھ دیا گیا، جکڑ دیا گیا، اور کئی دن تک بھوکا رکھا گیا، کھانے پینے بند کر دیے گئے۔ ایسی اذیت اور ایسی سزا دی گئی کہ تاکہ ان کا ایمان کسی طرح پھر جائے اور وہ ہمارے دھرم کو قبول کر لے۔
اب ہم اور آپ وہاں پر ہوتے تو کیا کرتے؟ خود سوچ سکتے ہیں، بہت سارے راستے ہم نکال لیتے۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، آج تھوڑے سے پیسوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، کچھ سیاسی فائدے کے لیے آج ہم بتوں کے سامنے خود بخود خوشی سے جا کر کے اپنے سروں کو جھکا رہے ہیں، ہم خود گر جا رہے ہیں، کافروں کے سامنے ان کے تلوے اور جوٹے چاٹ رہے ہیں، یہاں ہم خود ذلیل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم ذلیل ہی ہوتے رہو، تم اسی لائق ہو۔ بہت سارے ایمان والے وہ ہے جب مرے گا ایمان اس کے دل میں نہیں ہوگا، حالانکہ ایمان پر پیدا ہوا تھا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اور بہت سارے مرنے والے وہ ہوتے ہیں جو پیدا ہوا تھا کافروں کے گھر میں، مر رہا ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ جنت میں جا رہا ہوتا ہے۔ یہی ایمان والے ہیں۔ بہرحال بڑی آزمائش ہوئی اور ان کے ایک ساتھی کو بہت ہی اذیت ناک طریقے سے ان کو تیل میں ڈال دیا گیا، لیکن اس سے پہلے جب وہ بھوکے تھے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ، ایک خوبصورت لڑکی کو خنزیر کا گوشت اور شراب کا پیالہ لے کر بھیجا گیا کہ جاؤ ان کے سامنے پیش کرو اور ان کو یہ بھی مسئلہ بتا دینا کہ اس حال میں تمہارے اسلام میں شراب بھی جائز ہے اور جان بچانے کے لیے تم خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہو، یہ مسئلہ بھی بتا دیا۔ وہ لڑکی جاتی ہے عبداللہ بن حذافہ کے ادھر بیٹھتی ہے، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، ادھر بیٹھتی ہے منہ ادھر پھیر لیتے ہیں۔ پیش کیا گیا شراب خنزیر، کہا بالکل میں نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد وہ لڑکی آتی ہے اور سارا ماجرا سناتی ہے کہ بہت دیر تک میں پریشان ہو گئی، اب میں ان کو کسی طرح قابو نہیں کر سکتی ہوں، آپ کا آپ جانی اور آپ کا کام جانے۔ حضرت عبداللہ کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ ارے تم جان بچانے کے لیے اس گوشت کو کھا سکتے تھے۔ کہا میں کھا سکتا تھا، مسئلہ مجھے بھی معلوم ہے، لیکن اس کے کھا لینے سے تمہیں خوشی ملتی اور میں نبی کے دشمن کو ایک لمحہ کے لیے بھی خوش دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ نبی کا دشمن خوش ہو جائے میرے کسی عمل سے، یہ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ کیا حالات ہیں اور کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا ایمان ہے، آپ غور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ساتھی کو پکڑ کر لایا اور کھولتا ہوا زیتون کے تیل میں کڑھائی میں بالکل ابال کر کے، تانبے کی کڑھائی، اور اس تیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ ساتھی جل بھن کر کے بالکل کباب بن گئے، ہڈیوں گوشت نے ہڈیوں کو چھوڑ دیا، تڑپ تڑپ کر ختم ہو گئے۔ اب ان کا امتحان بہت سخت ہو گیا۔ کہا کہ دیکھ لو اب بھی وقت ہے، تمہارے ساتھی کے ساتھ جو ہوا تمہارے ساتھ بھی ہونے والا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کا ایمان اور بڑھ گیا۔ چنانچہ کہا تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن تم کبھی بھی مجھے امتحان میں پھسلا نہیں سکتے ہو۔ چنانچہ کہا تیار ہو جاؤ، اور آپ کو بھی ایک لکڑی نما مشین بنا کر کے آگ میں پھینکنے کی، تیل میں پھینکنے کی تیاری کیا۔ چڑھایا گیا، حضرت عبداللہ ہنسنے لگے۔ جب اوپر گئے یعنی چڑھایا گیا، پھینکنے والے تھے تیل میں، ان کافروں کی بھی ہمت نہیں تھی کہ سامنے جا کر کے اس کو پکڑ کر کے ڈالیں۔ جب اوپر گئے، گرنے کے قریب ہوئے تو آپ رونے لگے، چند آنسو بہائے۔ اس کافر نے سمجھا، اس عیسائی بادشاہ نے سمجھا کہ اب لگتا ہے بات بن جائے گی، میرے عذاب کو دیکھ کر ڈر گیا، اب کام بننے والا کا واپس لاؤ۔ کہ کیا ہوا، ڈر گئے نا میرے عذاب سے، دیکھا میرا سخت عذاب، تم بڑے ایمان کے دعوے دار تھے اور بہت تم محمد کی غلامی کی بات کر رہے تھے، اب کہاں گیا تمہارا ایمان؟ رونے لگے نا۔ کہا بیوقوف بیوقوف، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے عذاب نظر آ گیا، میں اس لیے آنسو بہا رہا تھا کہ اب تو میری جان جائے گی، اب تو نبی کے نام پر اور اللہ کے دین پر میں قربان ہونے جا رہا ہوں۔ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میرے جسم میں ایک ہی جان ہے، کاش کہ مجھے اللہ ہر بال میں، جسم کے ہر روئے میں جان دیا ہوتا اور میں اپنی تمام جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔
مجھے 100 جان اللہ دیتا، میری 100 جانیں ہوتی، اور ہر بار میں اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دے کر کے قربان کرتا۔ ایک ہی جان دی اور ایک ہی جان کو قربان کر رہا ہوں، یعنی اللہ کے نام پر قربانی دینے کا ایک ہی مرتبہ موقع مل رہا ہے۔ کاش 100 مرتبہ موقع ملتا اور 100 جان کو ہنستے ہنستے لٹا دیتا، تب بھی اللہ کا، اللہ کے رسول کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ کہا ایسے نہیں مانو گے، ہار گیا۔ کہا کہ چلو میری پیشانی پہ ایک بوسہ دو، تاکہ لوگ سمجھیں کہ بھائی بادشاہ نے چھوڑ دیا، رحم کر دیا، اور خوشی میں یہ آدمی جا کر کے اس کی پیشانی کو چوم رہا ہے، لوگ دیکھنے والے یہ سمجھیں۔ کہا کہ نہیں دے سکتا، اللہ کے اور اللہ کے نبی کی دشمن، اور میں جا کر کے اپنا ہاتھ جسم سے لگاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سوچ سکتے ہیں آپ کیا عالم ہے، اور صحابی رسول کا کیا جواب ہے۔ کہا سنو، تمہارے جو 80 ساتھی جو گرفتار ہیں، میں ان کو چھوڑ دوں گا، صرف ایک بار آ کے میری پیشانی کو چوم لو۔ کہا ٹھیک ہے، جب اتنی بڑی بات ہے اور 80 جانیں اگر بچ رہی ہے تو چلو میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، جب گئے حضرت عمر کے پاس، قصہ سنایا، حضرت عمر نے خوشی سے آپ کا سر چوم لیا۔ صحابہ کرام کو بھی کہا کہ یہ زیادہ حقدار ہیں، چومو ان کے ماتھے کو اور ان کی طرح ثابت قدم رہو۔ دعائیں دی ہے تو میرے دینی بھائیوں، ایمان آسان نہیں ہے، ایمان بہت ہی مہنگی ترین شے ہے، ایمان بہت قیمتی چیز ہے، لیکن ایمان بہت تیزی سے نکلتا ہے۔ جو جتنی قیمتی شے ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی کرنی پڑتی ہے۔ فری میں ایمان ملا، ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان صحابہ کرام کو پوچھئے جنہوں نے سولیوں پہ چڑھ کر کے، تلوار کے نیچے اور تیل کی کڑھائی میں اور آگ میں جل کر کے ایمان کی حفاظت کی، سامنے بیوی بچوں کو قربان ہوتا ہوا دیکھا اور اپنے ایمان سے سودا نہیں کیا۔ ان سے سبق سیکھیے۔ حضرت حسین نے اگر کربلا میں سمجھوتا کر لیا ہوتا، اس صحابی نے اگر اس ظالم بادشاہ کے سامنے سمجھوتا کر لیا ہوتا، تو آج یہ ایمان اس طرح ہم تک نہیں پہنچتا۔ آج بہت آسان سمجھتے ہیں ایمان کو۔ ہزاروں قربانیاں لگی، ہزاروں گردنیں کٹی، تب یہ ایمان ہمارے پاس آیا، بچ بچا کر کے آیا۔ قرآن کریم نے کہا ان اللہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ اللہ کے جو رسول ہیں، اللہ کی طرف سے جو بھی نازل ہوا وہ تمام چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں، والمؤمنون، اور مومنین بھی ایمان لاتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے جو چیزیں بھی نازل کی اور جن باتوں کا حکم دیا، سب پر ایمان لانا ہے اور سب کو قائم رکھنا ہے، سب کو ادا کرنا ہے۔ ان میں ایک سب سے بڑی عبادت ایمان کے بعد نماز ہے۔ بتائیے کتنے اس میں ہم اور آپ پیچھے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت نماز کو پڑھنا ہے، اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ ایک تو کفر ہے، جو آدمی کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، وہ تو سب سے بڑا گناہ ہوا، اس کا تو کچھ رہا ہی نہیں۔ لیکن اس کے بعد جو گناہ ہے وہ نماز ہی کا چھوڑنا ہے۔ میرے بھائی آپ غور کر سکتے ہیں ہم کہاں ہیں۔ اور پھر فرمایا بہت سارے درجے ایمان کے بتلائے۔ ایمان میں اگر پاور ہے، برائی ہو رہی ہے، ہاتھ سے روکو، اگر طاقت نہیں ہے زبان سے روکو، طاقت نہیں ہے دل سے برا جانو، وذالک اضعف الایمان، اور یہ دل سے برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دل سے بھی برا نہیں جان رہے ہیں، ایمان کا کمزور درجہ بھی ہمارے پاس نہیں، اور ہم خوشی سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ ارے وہ تو کافر ہے، وہ تو گنہگار ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے۔ اپنے آپ کو ٹٹولو کہ ہم کیا ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں اگر دل سے بھی برائی کو برا نہیں جانتے، ذالک اضعف الایمان، سب سے کمزور درجہ، سب سے لو کوالٹی، اب اس کے بعد ایمان کی کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ اور دل سے برا جاننے کیا مطلب؟ خود اس گناہ کو نہ کریں، اگر کوئی کر رہا ہے وہاں سے اٹھ کر کے چلے جائیں، ہم ناک منہ غصے والے بنا لیں، اور یہ بھی سوچتے رہیں کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا اس برائی کو ہاتھ سے روکیں گے ورنہ زبان سے روکیں گے۔ یہ ہے دل سے برا جاننے کی چیز۔ آج ہم خود پڑے ہوئے ہیں، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ دل سے۔ ایمان ہے ہی نہیں، ایمان ہے ہی نہیں۔
نام کے مومن ہے، مسلمان ہے۔ ایک مسلمان ہے جس کا اوپر والا ایمان، ایک مومن ہے جو اندر سے ایمان والا ہوتا ہے۔ آج ہم مسلمان نام کے ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ایمان کی حفاظت ہوگی نیک اعمال کرنے سے، گناہوں سے بچنے سے، مسجد سے، علماء سے محبت کرنے سے، اور نیک کاموں سے محبت کرنے سے۔ اللہ ان کہی ہوئی باتوں پر ہمیں اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔